ہم دعا زہرا جو بچی ہے اس پر میرا خیال ہے کافی کام ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے شاید ان کی سن لی ہے, اس کے والدین کی, اور کافی چیزیں مثبت سمت میں آگے بڑھ رہی ہیں. لیکن اس سے پہلے ایک بات کرنا بہت ضروری ہے, چونکہ وہ ایک ایسے سو کالڈ عالم دین سے متعلق ہیں جس نے پوری دنیا سے پیسہ اکٹھا کر کے لاہور میں اپنا مدرسہ بھی کھول لیا ہے. اور میں ابھی آپ کو ان کے نام سے ان سے ہی مخاطب ہوں گی اس وقت, تو آپ سن لیں گے کہ ہمیں ایسے نام نہاد عالم دین, چاہے وہ کسی بھی عقیدے سے تعلق رکھتے ہوں, وہ شیعہ ہوں, وہ سنی ہوں, دیوبندی ہوں, اہل حدیث ہوں, وہابی ہوں, ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں. لیکن اگر وہ دین کا کام کر رہے ہیں تو لوگوں کو ان کے غلط کاموں سے, ان کے غلط درس سے, ان کی غلط تبلیغ سے بچانا ہے. میں آپ سے مخاطب ہوں علامہ جواد فرزند. ظاہر ہے آپ کا نام نقوی تو میں نہیں لوں گی نا, چونکہ آپ نقوی ہیں نہیں. اگر میں آپ کو جواد نقوی کہوں گی تو میں اپنے امام کے سامنے گناہگار ہوں گی, چونکہ نہ تو آپ ان کی اولاد ہیں اور نہ ہی آپ ان کے حوالے سے جو آپ نے پیسہ اکٹھا کیا ہے اہل تشیع سے. ایسے بہت سارے عقیدے جو ہمارے ہیں, ان کے ہر مذہب میں, ہر دین کے جتنے بھی عقائد ہیں ان میں لوگ یہ کام کر رہے ہیں. آپ کو شرم نہیں آئی جواد فرزند صاحب؟ آپ کا پورا شجرہ جو ہے نا وہ چھپ چکا ہوا ہے, ٹی وی پر نشر ہو چکا ہے. تو میں آج آپ کو بتا دوں, آپ کو شرم آنی چاہیے تھی ایک معصوم 14 سال کی بچی کے لیے اتنے بیہودہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے. 14 برس کی بچی کو آپ جو لفظ کہہ رہے ہیں, میں تو اپنی زبان سے ادا بھی نہیں کروں گی اس معصوم بچی کے لیے. 14 برس کی بچی تو ورغلائی جا سکتی ہے, اس میں اس کا قصور نہیں ہے. آپ تو اس عمر میں جا کے شیطان کے ہاتھوں بہکائے گئے ہیں کہ آپ نے خود کے اوپر دین کا لبادہ اوڑھا اور آپ نے دین کو گندا کر کے رکھ دیا. نعوذ باللہ, آپ کو وہی سزا دے گا جو دین کا مالک ہے, اور اس کے رسول آپ کو سزا دیں گے. چونکہ جو دین بیچتا ہے, جو دین کے نام پہ اس طرح کے کام کرتا ہے, اس کو اول تو, چونکہ آپ کا تو کسی چیز, آپ کو پتا تو کسی چیز کا ہے نہیں, پورے لاہور کے پریس کلب میں اور میڈیا کو بلا کر آپ کی اصلیت ان کے سامنے کھولی جائے گی کہ آپ نے کہاں سے کتنا پیسہ لیا ہے اور آپ کر کیا رہے ہیں. آپ اس بچی کو کہہ رہے ہیں. اب تو بچے محفوظ نہیں ہیں, خاص طور پہ مولویوں کے ہاتھوں تو بالکل محفوظ نہیں ہیں, جنہوں نے خاص طور پہ مدرسے کھولے ہوئے ہیں. یتیم بچے بیچارے, جن کا کوئی لاوارث, جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, ان بچوں کے ساتھ چائلڈ ابیوز کا جتنا کام ہو رہا ہے وہ پورے ریکارڈ پر موجود ہے ہماری ایجنسیز کے, کہ ہماری سیکرٹ ایجنسیز بہت بہترین کام بھی کر رہی ہیں. ان کے پاس آپ کی ضلالتوں کے سارے ثبوت موجود ہیں. ڈریں اس وقت سے, آپ اس وقت سے ڈریں جب آپ کو آپ کے مدرسے کے بچوں کے سامنے وہ لوگ جنہیں آپ ورغلاتے ہیں دین کے نام پہ, میں واٹس ایپ پہ سنتی رہتی ہوں آپ کے غلط بیان, آپ کی غلط تبلیغ کو سنتی رہتی ہوں. کس نے آپ کو پلانٹ کیا, کہاں سے آپ کو دنیا سے پیسہ آتا ہے, وہ بھی ہمیں معلوم ہے. بند کر لیں اب آپ یہ سارا کام بند کریں, نہیں تو مستقبل میں اللہ کے عذاب سے تو آپ کو کوئی بچا ہی نہیں سکے گا. آپ کا ایک آقا بھی جو آپ کو پیسے دیتا ہے اس کام کے, یقین کریں ہم نے بہت دیکھے ہیں یہاں, جب برا وقت آتا ہے نا ان کے پالتو کتوں کے اوپر, تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں, پیر کے نیچے وہ پیسوں کا قالین بھی چھین لیتے ہیں اور سارے قالین چھین لیتے ہیں جو بچھائے ہوئے ہیں. آپ کو شرم نہیں آئی ایک معصوم 14 برس کی بچی کو اتنے برے الفاظ اس کے لیے استعمال کرتے ہوئے دعا زہرا کے لیے؟ آپ پر قہر ٹوٹے گا اللہ کا, یہ یاد رکھیے گا. حد ہو گئی ہے بھائی. شبیر میسنی صاحب تھے, علامہ شبیر میسنی تھے, علامہ شہنشاہ نقوی ہیں, علامہ شہریار زیدی ہیں, کتنے لوگوں نے اتنا بہترین کام کیا. اس جواد فرزند صاحب, چونکہ آپ کے والد کا نام فرزند ہے تو میں آپ کو شکر ہے آپ کے والد کے نام سے پکار رہی ہوں. آپ نے تو اپنے والد کا نام, اپنی ولدیت آپ نے بڑے مزے سے تبدیل کر لی, نام کے ساتھ نقوی لگا لیا. ذرا آپ اپنی پیدائش کا سرٹیفکیٹ تو دکھائیں, کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ فرزند علی شاہ نقوی ہیں, کہاں لکھا ہے کہ آپ جو ہیں وہ جواد نقوی ہیں. آپ کے نکاح نامے تک کے اندر آپ کا نام جو ہے فوراً آپ نے تبدیل کر کے سنا ہے کہ رکھ لیا تھا. ابھی میں منگوا رہی ہوں, مجھے لاہور سے فون آئے کہ یہ آدمی کیا کر رہا ہے, اس سے جان چھڑائیں. اس کے جرائم کی پوری ایک تفصیل ہے جو آپ کو بتائی جائے گی.